خوش آئند بات ہے پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان کی تمام پارٹیاں لیفٹ رائٹ جو بھی ہیں وہ سب آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہیں، سب پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانے سے انکار نہیں کرتی، سب یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہو۔ ان حالات میں دیکھتے ہوئے آج اس پہ بحث ہوئی۔ میاں نواز شریف کی طرف سے بھی ایک بیان آیا تھا کہ اکراس دا بورڈ ساری پارٹیوں بشمول اسٹیبلشمنٹ کے اسٹیک ہولڈر کے کانفرنس بلائی جائے جس سے یہ ملک ان بلاؤں سے نکل آئے۔ اس سلسلے میں پھر ہم نے یہ مناسب سمجھا بڑے الائنس ایک ذمہ وار الائنس کی حیثیت سے جس میں تحریک انصاف جیسی بڑی پارٹی شامل ہے، ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم اپنی طرف سے نہیں بلائیں گے APC، ساری پارٹیوں سے مشورہ کر کے ساری پارٹیوں سے اکٹھے بلانا تھا، 3 پارٹیوں نے بلانا تھا، اکٹھے بلانا تھا، کسی ایک نے بلانا تھا تاکہ ہم سب اس پہ متفق ہوں اور کوئی غیر حاضری نہ ہو۔ اس سلسلے میں کمیٹی بنائے گی، وہ انشاءاللہ کل سے کام شروع کر دے گی، لوگوں سے ہم ملیں گے۔ ایک بات اور زیر بحث آئی لیکن اس پہ فیصلہ نہیں ہوا، وہ یہ تھا کہ ہم سرکار سے کہہ دیں کہ اتنے دن کے اندر اگر قیدیوں کو رہا نہ کیا گیا اور اس زر اور زور سے آئی حکومت کی چھٹی نہ کرائی گئی تو ہم تمام پاکستان میں ہر ضلع میں تاریخ شروع کر دیں گے۔ اس پہ فیصلہ نہیں ہوا، دیٹ از آن دا کارڈس کہ وہ ہوگا، ہم یہی کریں گے مجبوراً۔ اگر یہ عقل کے ناخن لیتے ہیں، APC بلاتے ہیں تو ہم اکٹھے مل کے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرتے ہیں تو پھر شاید ہمیں اس طرف نہ جانا پڑے، اور اگر اس طرف ہمیں جانا پڑا اور جائے یا نہ جائے، یہ الائنس along with تحریک انصاف ہم اس ارادے سے ہیں کہ ہم نے اس زر و زور کی بنیاد پہ لائی گئی حکومت کو ہر صورت میں چھٹی کرائیں گے۔ پہلے کوشش ہم کریں گے کہ انڈرسٹینڈنگ سے ہو، طریقے سے ہو، معمول سے ہو۔ اس سلسلے میں دوسری بات اسد کیسر صاحب کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر سے ملیں اور پاکستان کی یہ جو موجودہ حالت ہے، ہر بلا پہ بحث ہوتی ہے، ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں، ایک 3 دن پہلے تقریباً پاکستان میں 50 کے قریب انسان مارے گئے تھے، اس پہ ایک دن 1 منٹ کے لیے کوئی نہیں بولا۔ ہم وہاں مذاق کر رہے تھے۔ آپ کو ہنسی کیسے آتی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ آپ مذاق کیسے کرتے ہیں؟ کھرم میں لوگ مرے تھے، کالا باغ میں لڑائی جاری تھی، خیبر پختونخوا میں بندوقیں اور فوج لگی ہوئے لوگ لڑ رہے ہیں، بلوچستان کی تو حالت آپ نے دیکھی۔ آپ کے پاس ٹھیک ہے بلوچستان سے بہت سارے لوگ آئے ہیں بلوچ علاقوں سے، وہ جو کام کا آدمی یا جو آدمی بلوچوں کے لیے علاقے کے لیے بولتا تھا وہ اتنا مجبور ہوا کہ اس نے استعفیٰ دے دی، باقی تو سارے سرکار نامدار کے ساتھی ہیں، اور وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے پشتونوں میں، بلوچوں میں، سندھیوں میں، پنجابیوں میں ایسے خاندان ہیں کہ وہ ہر اقتدار کے ساتھ ہوتے ہیں، ایور گرین ٹریز، ایور گرین فیملیز۔ ان کی تو بے خونی کرنی چاہیے، ان کو تو بالکل اٹھا کے پھینک دینا چاہیے۔ سارے پارٹیوں کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ یہ ایور گرین خاندانوں کو نہ ہم الیکشن میں جانے دیں گے کنسٹیٹیوشنلی، نہ انہیں الیکشن میں جانے دینا چاہیے، نہ ان کو ووٹ دینا چاہیے، تاکہ اس ملک کو بہترین ملک، ایک ایٹمی ملک، دنیا جہان کی نعمتوں سے پر ملک، کوئی بھی آپ ایٹم دنیا کا وہ قیمت کا وہ آپ کے ملک میں ہے، لیکن ہم بھوکوں مر رہے ہیں۔ ان حالات میں یہ غنیمت ہے کہ ایسا الائنس بنا ہے جس میں مذہبی جماعتیں بھی ہیں، لیفٹ والی بھی ہیں، رائٹ والی بھی ہیں، اور مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ یہ ہے کہ آئین ہو، اس کی بالادستی ہو، پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو۔ اس سے بہترین بات ہو نہیں سکتی۔ اس پہ پیپل پارٹی متفق ہے، مسلم لیگ متفق ہے، فلانی پارٹی متفق ہے۔ جب ہم سب آئین پہ متفق ہیں پھر تھوڑی بہت مخالفتیں ہوں گی، تو APC بلانے کے لیے انشاءاللہ ہماری کمیٹی ملے گی لوگوں سے، اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں پاکستان کے لوگ اچھی خبریں سنائیں گے۔ میں صرف آپ کو بلٹ پوائنٹس جو ہیں وہ بتا دوں تاکہ اگر آپ اس کو رپورٹ کرنا چاہیں تو کر دیں۔ سب سے پہلا اور امپورٹنٹ فیصلہ ہے کہ 8 سپٹمبر کو جو جلسہ ہے اسلام آباد میں وہ ہر صورت میں ہوگا۔ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ جو ایڈمنسٹریشن ہے اگر اس کے راستے میں روڑے بھی اٹکاتی ہے تو ہم اس کا بالکل خیال نہیں کریں گے، جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ اس کے علاوہ 12 سپٹمبر کو کڑک میں جلسہ ہوگا، اور اس کے بعد 22 ستمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا۔ 12 کو کڑک میں ہوگا اور 22 سپٹمبر کو لاہور میں جلسہ ہوگا۔ تنظیمی ڈھانچہ جو ہے تحریک کا اس کو مکمل کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی سربراہی میں، اور وہ اس کو لیڈ کریں گی،
اور تمام جماعتوں کی اس میں نمائندگی ہوگی. جتنی بھی کولیشن کی جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی ہوگی. اور دوسری جماعتوں کے ساتھ ان کو جو مختلف ٹاسکس دیے گئے ہیں ان میں سے ایک ٹاسک یہ بھی ہے کہ یہ تمام دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ روابط جو ہیں وہ استوار کریں گی اور ایک ہفتے کے اندر یہ رپورٹ کریں گی واپس جو انہوں نے اچیو کیا ہے, جس سے روابط ہوئے ہیں, جو اس کے نتائج نکلے ہیں اس کے بارے میں رپورٹ کریں گی. جیسے میرے دوستوں نے بھائیوں نے بتایا ہے کہ جی ایک آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کا انعقاد کیا جائے گا جس میں ملک کو درپیش چیلنجز جو ہیں اس کے بارے میں لائحہ عمل جو ہے وہ مرتب کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس میں سر فہرست جو ہے اس وقت بلوچستان ہے, پاکستان کی ڈی اسٹیبلائزیشن ہے, جو اس وقت ٹیررزم ہو رہی ہے تقریباً ملک کے تمام علاقوں میں, خاص کر بلوچستان میں اور کے پی میں. اس سلسلے میں آل پارٹیز کانفرنس, جیسا کہ محمود خان نچھئی صاحب نے اور باقی لوگوں نے بتایا ہے ڈیٹیل میں, ان لائنز کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس کو جلد سے جلد اس کو منعقد کرنے کی کوشش کی جائے گی. یہی جو کمیٹی بنی ہے یہ پورے ملک میں دوروں کا ایک پروگرام جو ہے وہ بھی تشکیل دے گی اور وہ بھی فائنل اپروول کے لیے پیش کیا جائے گا. وہ فلی جب ایک ہفتے میں اپنے باقی پروپوزل لے کے آتے ہیں تو یہ جو دورے ہیں ملک کے مختلف حصوں کے, اس کے بارے میں بھی ایک پروگرام مرتب کر کے لے آئیں گے اور وہ بھی اس کو بھی اپروو کیا جائے گا. اختر مینگل صاحب کا جو استعفیٰ ہے, جیسا کہ دوستوں نے بتایا ہے, ایک انتہائی الارمنگ سی چیز ہے. ایک ماڈریٹ سیاستدان ہے جن کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, ان کی فیملی کی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی تاریخ میں. ان کا پارلیمنٹ سے استعفیٰ دینا جو ہے وہ ایک انتہائی ڈپریسنگ سی ایک سچویشن ہے. پی ٹی آئی کے ایک ڈیلیگیشن نے آج صبح اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں اختر مینگل صاحب کے ساتھ ملاقات کی تھی اور ہم نے ان کو ڈسویٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کو یہ کوشش کی تھی کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں. انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے اسد صاحب, یہی انہوں نے کہا ہے. ابھی اس میٹنگ کے فوراً بعد ہماری کولیشن کا ایک جو ڈیلیگیشن ہے وہ پھر اختر مینگل صاحب کے پاس جا رہا ہے اور ہمارا جو بیسک آبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کو ڈسویٹ کریں کہ وہ اپنا استعفیٰ جو ہے وہ آگے اس کو پش نہ کریں اور اس کو واپس لیں. پارلیمنٹ میں ان کی موجودگی جو ہے وہ بہت ضروری ہے, ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے تمام مسائل کو پارلیمنٹ کے اندر رہ کر ہی حل کیا جائے اور وہ اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں. یہ تھے چیدہ اس کے جو آبجیکٹیوز تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اور وہ آئینی عمل جو ہے انسانوں کے دست اس میں ہوتا ہے. آئین کہاں کون سی آئینی ہے, یہ اس کو آئینی کہتے ہیں آپ سب آئینی کہتے ہیں. یہ جو بیٹی ہے آپ سمجھتے ہیں, آپ ہمارے جرنلسٹ ہیں, آپ بھی سمجھتے ہیں کس طرح یہ کردار میں آئی ہے. پیسے کے زور پہ کبھی دیکھا ہے کہ اسمبلیاں خریدی جائیں؟ زر اور زور سر آپ فرمائیں. زر اور زور سے قائم حکومت, اور وہ بھی آپ اس کو آپ آئینی کہتے ہیں. اے پی سی اسی جذبے کے تحت بلائی جا رہی ہے کہ بھائی آئیں, ہم سب اکٹھے مل کے, عقل کل ہم نہیں ہیں, سب اکٹھے مل کے مشورہ کریں, اجتماعی دانش سے پاکستان کو اس مجید بحران سے نکالیں. اچھی تجاویز آ جائیں گی, ہم بھی اپنی تجاویز رکھ لیں گے. آئینی ماہرین بھی ہیں, اچھے جرنلسٹ بھی ہیں, اچھے لڑاکو لوگ بھی ہیں, اچھے مقرر بھی ہیں, اچھے سیاسی لوگ, سب جب ملیں گے انشاءاللہ. نواز شریف مسلم لیگ کا سب کچھ ہے. وہ شریف آدمی مجبوراً آخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ نہیں چل رہی. اس نے کہا کہ اکراس دا بورڈ تمام پارٹیوں کی بشمول اسٹیبلشمنٹ ایک گول میز کانفرنس بلائی جائے تاکہ ملک کو بحران سے نکالے.